السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فضیلت الشیخ شیخنا و اخونا شیخ الحدیث مولانا محمد یونس حافظہ اللہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل علم جو ہیں وہ دین کے وارث ہیں اور سنت کے احیاء اور سنت کی اقامت کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ الصلاۃ و امامہ کا، ابھی کام جو ہے نا وہ باقی ہے، اور خاص طور پر کچھ یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے، کچھ مدارس سے تعلق رکھنے والے ہمارے عزیز فضلاء جو اس وقت یہاں موجود ہیں، شاید اس طرح ہمیں کبھی نہیں ملیں گے۔ اتنا منتخب اجتماع اور اس طرح کی کریم جو یہاں اکٹھی ہے، تو جو چند ایک سوالات اٹھائے گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے سامنے وہ واضح کر دینے چاہیے، ان کا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ تو کیا خیال ہے تھوڑا سا ہم اس پہ عمل نہ کر لیں کہ الصلاۃ و امامہ کا؟ نہیں، وہاں ہو، ہم یہاں ہیں، ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہاں وہ حضرت جو باتیں اٹھائی گئی ہیں ان کا جواب بھی تو ان کو دے نا، وہ باتیں ہوا پہ کر دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے تعریفی کلمات ہیں اور تحسینی کلمات ہیں، ان کے اندر ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں اور جو کام کی بات ہے وہ ہوتی نہیں۔ اس مجلس کے لیے اتنا اہتمام کیا گیا ہے اور سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو من ترا عجیبک ہو، یم تو مرا عجیبک ہو، یہ کیا بات ہے؟ تحسین کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ یہ کوشش قبول فرمائے۔ جو سوالات ہیں، جو الجھے ہوئے سوالات ہیں، ان سوالوں کا جواب ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم انشاءاللہ با جماعت نماز ادا کریں گے، مسجد میں نماز ہو جائے گی، اور یہاں ہمارے ساتھ امام بھی اور خطیب بھی موجود ہیں مولانا یونس صاحب، انشاءاللہ ان کی اقتداء میں نماز بھی ادا کریں گے، اور آپ کا جو پروگرام ہے وہ سارا مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کو، میں آپ کی جلدی جان چھوڑ دوں گا، ہاں یہ نہ گھبرائیں۔ لیکن دو تین باتیں جو کہی گئی ہیں ان کے حوالے سے میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ علمی چیز ہے، اس کا اگر یہاں وضاحت نہ کی جائے تو بہت بات تشنہ رہ جاتی ہے۔ گزارش یہ ہے، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں تحریک ختم نبوت کی بجائے جو لفظ استعمال کرنا چاہیے وہ تحریک تحفظ ختم نبوت ہے۔ یہ تعبیر کی ایک تھوڑی سی غلطی ہے جس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ ختم نبوت تو اللہ رب العزت کا کام ہے، ہم اس کی تحریک کرنے والے کون ہیں؟ ہم کون ہیں اس ختم نبوت کی تحریک کرنے والے جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب فیصلہ فرمایا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ سب سے پہلے فرمایا گیا، اور اسی وقت یہ فیصلہ فرمایا گیا کہ آپ کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی، انا خاتم النبیین، اور جو نبوت کا قصر ہے اس کے آخری کونے کی آخری اینٹ میں ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیصلہ تو اللہ نے فرمایا ہے، ہم اس کی تحریک کرنے والے کون ہیں؟ اس لیے یہ تعبیر جو ہے یہ قابل اصلاح ہے، اہل علم کو ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہاں ہم تحفظ ختم نبوت کے پروانے ہیں، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری قربانیاں ہیں، اور اس ختم نبوت کا اعلان تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں قرآن مجید نازل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ یہ احادیث ثابت ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھکرا دیا کہ یہ کوئی منصب میں نے خود اختیار نہیں کیا، نہ میں اس کو بانٹنے والا ہوں، یہ منصب اللہ نے دیا ہے، یہ جس نے اس کو دیا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اس میں شریک کرے، میں کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتا۔ اگر میرے پاس یہ منصب ہوتا تو میں کسی کو شریک کر لیتا، لیکن یہ اللہ نے دیا ہوا منصب ہے، اور اللہ نے کسی کو اس میں شریک نہیں کیا نبوت کے منصب میں اور خاتم النبیین کے منصب میں، اس لیے میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا ہوں، تم جھوٹے ہو۔ اور ان لوگوں کا مقصد یہی تھا
کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کو جو قبولیت ملی، جو پذیرائی ملی، جو عظمت ملی، جو محبت ملی، جو مودت ملی، جو سیادت ملی، جو قیادت ملی، شاید یہ نبوت کا لبادہ اوڑھ کر یہ سارا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قیادت کے لیے نبوت کا ڈھونگ رچا لیا جائے۔ نعوذ باللہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی بدگمانی کا شکار تھے، لیکن وہ حقیقت کو پہچان نہیں سکے تھے، ان کی آنکھوں پہ پردہ تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نبوت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنی شخصیت کو بھی قربان کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جہاں کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بات آئی اور لوگوں نے یہ کہا کہ آج اللہ کے رسول کے گھر میں ماتم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سوگ ہے، آپ کا بیٹا آج جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے دودھ کی عمر میں، اس لیے سورج کو گرہن لگ گیا ہے، آج آسمان پہ بھی سوگ منایا جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ باتیں کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سن لو، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں سورج چاند، یہ کسی کے مرنے پر اور کسی کے جینے پر کبھی ان کو گہن نہیں لگتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگ بیان کر رہے ہیں کہ آسمانوں پہ بھی اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت بھی قربان کر دی کہ لوگوں میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، یہ جو کچھ ہے اللہ کا نظام، کسی کے مرنے اور کسی کے جینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، دنیا بھی قربان کر دی لوگوں کی دنیا کے لیے، اور اپنی سیادت کو بھی پیچھے کر دیا۔ جب کسی نے کہا انت سیدنا و ابن سیدنا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السید هو اللہ۔ تو ان لوگوں کو اس حقیقت کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر کے ہم بھی اپنا حصہ لے سکتے ہیں، جس طرح آج کل کی سیاسی لیڈر جو ہیں اور سیاسی جماعتیں کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر معاملے کرتی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرنا چاہا تھا۔ مشرکین مکہ نے بھی چاہا تھا کہ آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو خزانے دے دیتے ہیں، آپ کو یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، کمپرومائز کر لیں عقیدے کے اوپر، اور ان لوگوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات دنیا کے منافع کی نہیں ہے، یہ چیز اس طرح کی نہیں ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، بلکہ یہ تو سب کچھ قربان کرنے کی بات ہے۔ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اعزاز بخشا کہ خاتم النبیین، سارے نبیوں کے خاتم بھی ہیں اور سارے نبیوں کے امام بھی ہیں اور سید ولد آدم بھی ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کا تحفظ یہ الحمدللہ امت مسلمہ کا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جن لوگوں نے مطالبہ کیا یا دعویٰ کیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کر کے بتا دیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ایک طوفان کی شکل میں، تو کس نے اس طوفان کے آگے بند باندھا؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صدیق امت، انہوں نے یہ بند باندھا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ اور تابعین کا یہ طریقہ رہا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اطاعت کا اور اتباع کا اور تشریع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل حتیٰ کہ فعل بھی اور ترک بھی حجت ہے، اس چیز کا جو تحفظ کیا ہے وہ ان لوگوں نے کیا جو صحابہ اور تابعین کے پیروکار تھے، جو ما انا علیہ و صحابی کے پیروکار تھے، اس کے علم بردار تھے، انہوں نے اس کا تحفظ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی مطاع مطلق نہیں ہے اور کوئی متبوع کامل نہیں ہے کسی کے لیے، اور اس طرح کی اطاعت نہیں ہے۔ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، اور اس فکر کا اور اس تحریک کا تحفظ کیا ہے۔ تو میں اپنے برادر گرامی ڈاکٹر زاہد صاحب سے کہوں گا کہ یہ صرف اہل الحدیث نے کیا ہے، یہ اہل الحدیث نے کیا ہے، اور کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ اگر نبوت کے ختم نبوت کے منصب کے اوپر ڈاکے ڈالنے کی راہیں کھلی ہیں تو وہ یہیں سے کھلی ہیں۔ کسی نے کہا کہ اطاعت میں بھی کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، ائمہ متبوعین کو نبوت کا مقام دیا گیا۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے قاضی ایاز کی ترتیب المدارک، انہوں نے لکھا ہوا ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے ترتیب المدارک میں یہ لکھا ہے کہ مقلد کے لیے مقتدی امام ایسے ہی ہوتا ہے جیسے امتی کے لیے نبی ہوتا ہے۔
کیسی بات لکھی ہے، نادانی کی بات لکھی ہے. ان کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے زبان قلم پہ بھی آ گئی، لیکن عملاً تو سب یہ مانتے ہیں کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے اور کوئی کہتا ہے جی میرے امام کا یہ فتویٰ نہیں ہے، میرے امام کا یہ قول نہیں ہے، میرے امام کی یہ بات نہیں ہے، وہ اس کو سامنے لے کر آتا ہے. تو جس نے تحریک تحفظ ختم نبوت کے اندر قائدانہ کردار ادا کیا ہے وہ اہل الحدیث کی جماعت ہے. ایسے نہیں لوگوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یاتی امر اللہ وهم اہل الحدیث وهم اصحاب الحدیث ان لم یکونوا اہل الحدیث فمن هم. یہ میں نے نہیں کہا، یہ آج کے کسی تنگ نظر اہل حدیث نے نہیں کہا، یہ امام احمد نے کہا ہے، یہ علی بن مدینی نے کہا ہے، یہ یحییٰ بن معین نے کہا ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے حجت بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے. اس لیے یہ اہل حدیث کا منصبی فرض تھا کہ ہاں لو اور بھی شہادت آ گئی، اور بھی شہادت آ گئی. تو حضرات یہ ختم نبوت کا تحفظ اور اس کے لیے یہ تحریک الحمدللہ اہل حدیث نے ہمیشہ سے اس کو جاری رکھا ہے. اللہ اکبر. اور مجھے یاد آ رہی ہے اسی مجلس میں یہاں ڈاکٹر عبدالرشید اظہر میرے برادر گرامی رحمہ اللہ وعلی اللہ درجاتہ فی جنات الفردوس، جنہوں نے کہا تھا کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ پہلے اہل حدیث تھے جنہوں نے کہا کہ جھنڈا جو اللہ کے رسول نے باندھا ہے ابوبکر کیسے اس کو کھول دے؟ اللہ کے رسول کا باندھا ہوا جھنڈا ابوبکر نہیں کھول سکتا، یہ لشکر جائے گا. اور وہ لشکر گیا اور اس کے بعد الحمدللہ پھر یہ ارتداد کے لشکر بھی سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بھی سارے تہے تیغ ہو گئے. اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر دیا اور ان میں سے ایک کو اللہ رب العزت نے اسلام کی ہدایت بھی دے دی. کیا نام تھا اس کا؟ طلحہ بن خویلد الاسدی، اس کو اللہ رب العزت نے اسلام کی ہدایت بھی دے دی. اسود انسی بھی مارا گیا، وہ سجاہ بھی ماری گئی اور یہ مسلمہ بھی مارا گیا. یہ سارے ختم ہوئے اور جس نے اسلام قبول کر لیا اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بھی دے دی. تو خیر یہ تاریخ ہے ہماری، ہمیں اسے پڑھنا چاہیے. اور مجھے یاد آ رہے ہیں علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، کراچی کا جلسہ تھا اور وہاں پورے مسالک کا اجتماع تھا، سارے لوگ وہاں جمع تھے اور ختم نبوت ہی کی بات تھی وہاں. تو علامہ صاحب نے کہا میں سب کی کوششوں اور محنتوں کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن میں ایک حقیقت کا اظہار بھی کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکھٹ کا اور اس دروازے کا اگر پہرا دیا ہے تو وہ اہل حدیث نے دیا ہے. اہل حدیث کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مطاع اور متبوع اکمل اور مطلق نہیں ہے، اور نہ کوئی امام معصوم ہے اور نہ کوئی امام متبوع ہے، نہ کسی کے ساتھ نسبت رکھنی جائز ہے. اگر یہ کام کیا ہے تو صرف اہل حدیث نے کیا ہے. اس لیے اگر بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت بخشی ہے تو یہ سعادت بزور بازو بھی نہیں اور یہ سعادت کو نئی بھی نہیں ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، یہ ان کے ماضی کا تسلسل ہے. انہوں نے ایسا کیا ہے الحمدللہ. اور ہمیشہ سے کبھی کسی شخصیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لا کر کھڑا ہی نہیں کیا، نہ کسی مرشد کو، نہ کسی موجہ کو، نہ کسی قائد کو، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی مجتہد کو، نہ کسی فقیہ کو، نہ کسی امام کو، کسی کو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کرتے. عبادت میں اللہ کی توحید مانتے ہیں اور اتباع و اطاعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت مانتے ہیں کہ ان کے سوا کوئی مطاع و متبوع نہیں ہے، باقی سب ان کے پیچھے ہیں. ہاں وہاں سے سند مل جائے تو ٹھیک ہے ہم قبول کر لیں گے، اگر نہیں ملے گی تو نہیں قبول کریں گے. اس لیے ایک تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کام اہل حدیث نے کیا ہے تو یہ کام ہے ہی انہی کا، یہ انہی کا کام ہے. اور باقی جن لوگوں نے اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں وہ سید پیر میر علی شاہ ہوں، وہ دوسرے علماء ہوں بدایون کے، اور وہ دیوبند کے علماء ہوں مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی ہوں اور مولانا قاسم نانوتوی ہوں، جو بھی ہوں، جن لوگوں نے اس سلسلے میں کوششیں اور کاوشیں اور قربانیاں دی ہیں، کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، وہ سب ہمارے محترم ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. اور میں یہی عرض کرنے لگا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کو صرف اہل حدیث کے کام کو جمع نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ جن لوگوں نے
تحفظ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی تھیں، جنہوں نے لکھا تھا، کسی نے پنجابی میں لکھا، کسی نے اردو میں لکھا، کسی نے کسی چورکے میں لکھا، کسی نے دوورکے میں لکھا، جہاں کہیں بھی لکھا تھا، اللہ اکبر، انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیر زمان جمیل صاحب کو، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اور ان کے رفقا کو جنہوں نے ان کے کہنے پر کوشش کر کے یہ ساری چیزیں جمع کر کے ان تک پہنچا دی۔ یہ جو کچھ بکھرا ہوا تھا، اس پوری تحریک کا بکھرا ہوا علمی سرمایہ ڈاکٹر صاحب نے اسے محفوظ کر دیا ہے، اسے اکٹھا کر دیا ہے، ان لوگوں کا تعارف کروایا، ان کا کام جمع کیا، اور کسی کا انکار نہیں کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارے اندر وسعت موجود ہے۔ اہل حدیث نے ہمیشہ ایسے کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی آپ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اہل الحدیث میں سے ہیں، لیکن سب کا مسلک ذکر کرتے ہیں، سب کا مسلک ذکر کرتے ہیں، کوفے کا بھی ذکر کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل حدیث کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث نے ہمیشہ کیا ہے، اہل حدیث نے ہمیشہ ایسا کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اصل میں تحریک یہاں سے شروع ہوئی، جس کے متعلق وہ میرے عزیز نے فاروقی صاحب نے بات کی تھی کہ وہ حاجی صاحب امداد اللہ صاحب کی الف سے شروع ہو کر یوسف بن نوری کی یہ کے اوپر ختم ہو گیا۔ یہ بات جو ہے نا، یہ نادان لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کی جو یہاں ابتدا ہوئی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم میں سے تھا، یہ غلام احمد قادیانی اہل حدیث تھا، اس کا نکاح میاں صاحب نے پڑھایا تھا۔ اور ابھی جب تک کسی آدمی کا پتہ نہیں چلا، ہم لوگوں کے دلوں کو پھاڑ کر تھوڑا دیکھتے ہیں کہ اس نے کل کیا ہو جانا ہے۔ جس وقت وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور کہتا تھا کہ میں حنفی مسلمان ہوں، اس وقت تک تو انہوں نے اس کا نکاح پڑھا دیا، اور جب اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں تجدید کا اور دعویٰ کرتا ہوں نبوت کا، تو اس وقت سب سے پہلا فتویٰ وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دیا، اور میاں صاحب نے اس پر دستخط کیے اور انہوں نے اس کے اوپر مہر لگائی۔ سب سے اولین فتویٰ ان کی تکفیر کا وہ میاں صاحب کے دستخط کے ساتھ نکلا تھا۔ تو باقی جن لوگوں نے بھی اس کے لیے کام کیا ہے، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے کیا، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور بڑی قابل قدر خدمات ہیں۔ اور ہمارے اکابر جو تھے، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت القرآن، اس کو خراج تحسین پیش کیا ہے پیر میر علی شاہ نے، اور پیر میر علی شاہ کی جو کتاب ہے وہ ختم نبوت کے بارے میں سیف چشتیائی، اس کو مولانا ثناء اللہ برسری رحمۃ اللہ علیہ نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سارے اکابر اکٹھے ہیں۔ اب یہ جو تنگ نظری آ گئی ہے، یہ کم علمی کا نتیجہ ہے۔ میں ہمیشہ اپنے شاگردوں کو یہ کہتا ہوں، اپنے علم میں وسعت پیدا کرو، اور سارے لوگوں کو پڑھو کہ لوگوں نے کیا لکھا ہوا ہے، اور سارے لوگوں کی خدمات کا اعتراف کرو۔ مجھے یاد ہے، میں اپنے شاگردوں کو کہا کرتا ہوں، شہد کی مکھی کی طرح ایک ایک چیز کا رس لے کے اکٹھا کیا کرو، پھر شہد بنتا ہے۔ آپ صرف اپنے آپ کو ایک دائرے کے اندر محدود کر دیں، یہ غلط بات ہے۔ سب کی خدمات کا اعتراف کریں، ہاں، لیکن یہ بات نہیں، یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ جس کی جو بات غلط ہو، وہ یہ نہیں کہتے کہ اکابر نے کہا اس لیے سر جھکا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں جس مرضی اکابر نے کہا ہے، میرے محمد کی بات کے ساتھ نہیں ملتی، تو یہ اکابر ہمارے اس وقت نہیں ہے۔ ہمارے سب سے بڑا اکبر اور اکابر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ رب العزت ہے، اللہ اکبر، جس کی بڑائی کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بات ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی بات ماننی۔ اس لیے یہ اکابر ہمارے محترم ہیں، لیکن جہاں بات غلط آ جائے، یُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ، وہاں چھوڑ دیا جائے گا۔ اس لیے یہ دوسری بات ہے کہ سب کا اس میں حق ہے، حصہ ہے، اور الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے سب کا جمع کیا ہے۔ اور یہ جو دوسری وہ آپ کے پاس بھی آئی ہوئی ہے، میں نے کہا تھا میرے لیے بھی منگوائیں، اب تو آپ کو میں ضرور کہتا ہوں کہ میرے لیے بھی منگوائیں۔ وہ ملتان والوں نے جو چھاپی، کیا نام ہے اس کا؟ احتساب قادیانیت، احتساب قادیانیت کے نام سے انہوں نے بھی تمام لوگوں کا جمع کر دیا ہے، انہوں نے بھی تمام لوگوں کا، اہل حدیث کا بھی، دیوبندیوں کا بھی اور بریلویوں کا بھی، سب کا جمع کیا ہوا انہوں نے، ان لوگوں نے بھی کیا ہے۔ تو اس مسئلے کے اندر ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر میں اختلاف نہیں تھا۔ 53 کی تاریخ میں بھی سارے اکٹھے تھے، 74 کی تاریخ میں بھی سارے اکٹھے تھے۔ میں بھی اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، تو چھٹیوں کے دنوں میں مجھے بھی یہاں آنے کا اتفاق ہوا، اور بادشاہی مسجد کا وہ جلسہ جو بگڑ گیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، تو علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ عزت دے اور اللہ تعالیٰ ان کی، انہوں نے سنبھالا تھا، میں اس وقت وہیں موجود تھا، رحمہ اللہ وغفر اللہ۔ اس شعر نے کس خطابت کے ساتھ اور کس جرأت کے ساتھ اس بکھرے ہوئے اجتماع کو پھر اکٹھا کر دیا تھا، رحمہ اللہ وغفر اللہ۔ تو ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، لیکن یہ ہمیں دکھ ہے، اور اس کرب کا ہم حضرت اظہار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی کرتا ہوں میں شعر، کہ یہ لوگ ہمارا اعتراف نہیں کرتے، یہ لوگ ہمارا اعتراف نہیں کرتے۔ مجھے آپ کے والد صاحب میرے مربی تھے، وہ سچی بات ہے، جس طرح انہوں نے مجھے نوازا ہے محبت اور تربیت کے ساتھ، یہ میں ان کا احسان نہیں ادا کر سکتا، ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ مدینے جاتے تھے یا یہاں میں آتا تھا، گھر پہ بھی حاضر ہوتا تھا، مولانا عبدالغفار حسن اور مولانا عبدالرحیم اشرف، یہ دونوں میرے بڑے محسن اور مربی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ تو ان کا اعتراف کرتے ہیں لیکن یہ ہمیں حق نہیں دیتے، ہمارا اعتراف نہیں کرتے، ہماری نفی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی تحریک تحفظ ختم نبوت کے لیے ان کی قربانی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا، اور اہل حدیثوں میں سے زیادہ جو ہیں وہ قادیانی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ اور کسی آدمی کا مرتد ہو جانا، کسی آدمی کا بے دین ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھ کے پھر کسی کا بے دین ہو جانا، اس کی بد نصیبی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نقص ہے؟ اور میرے اللہ اکبر جی، وہ تو ان کا اپنا اعتراف موجود ہے، ان کا اپنا اعتراف موجود ہے کہ میں عقیدتاً اور مسلکاً حنفی ہوں، اور بعد میں اس نے جو ہے نا وہ دعوے کیے، اور جو دعوے کیے ایک سے ایک جو ہے وہ غلط، اور اس کی تکذیب کرنے والا اور اس کی تردید کرنے والا، وہ دوسری بات ہے۔ تو خیر عرض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے یا کسی دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے تو جس نے صحیح بات پیش کی ہے یہ اس کا تو نقص نہیں ہوتا، یہ اس کا تو نقص نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ تانا ہمیں آپ نہ دیں، یہ تانا آپ ہمیں نہ دیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کے اوپر حنفیت کا لیبل رکھتے ہیں اور وہ ان چکموں میں آ کے قادیانیت قبول کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ ان میں اہل حدیث زیادہ نہیں ہوں گے، بہت تھوڑے ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جو صحیح معنی میں اہل حدیث ہوتا ہے وہ کبھی پیچھے نہیں جا سکتا، وہ کبھی پیچھے نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو اس کو بصیرت دی ہے کہ اس کائنات کا فرما روا اور الہ اللہ ہے، اور مطاع اور متبوع اور مقتدا اور پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دونوں کو مان کر پھر کوئی کسی کی نگاہ میں جج سکتا ہے؟ جو صحیح اہل حدیث ہو وہ پیچھے نہیں جا سکتا۔ ہاں اگر وہ کسی لالچ میں آ گیا یا کسی کوئی چکر میں آ گیا تو وہ دوسری بات ہے۔ خیر دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ محترم ریاض قدیر صاحب نے بھی کہا اور شیخ اپنا ڈاکٹر زاہد صاحب نے بھی کہا کہ باقی سارے مدعیان نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ چلا اور کچھ عرصے کے بعد وہ ختم ہو گیا، ناپید ہو گیا، اور آج شاید ان کے نام کتابوں میں ہے اور ان کا فکر بھی کتابوں میں موجود ہے اور کوئی اکا دکا ان کا ماننے والا ہوگا۔ لیکن یہ فتنہ اتنا بڑا پھلا پھولا اور آج تک یہ ایسے ہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں میں ایک چیز کی طرف اہل علم کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس امت کے لیے سب سے بڑا امتحان جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یار ٹشو نہیں ہے۔ لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، فرمایا ہر امت کا امتحان اور فتنہ اور آزمائش رہی ہے، اور میری امت کے لیے فتنہ، آزمائش اور امتحان کیا ہے؟ المال، پیسہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنی نبوت کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ میرے اوپر ایمان لاؤ، تو لوگوں نے پوچھا ہمیں ملے گا کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت دے گا۔ انصار نے کہا آپ ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کا دفاع کریں گے، تو ہمیں ملے گا کیا؟ پڑھ لیجئے وہ پورا بیت العقبہ کا پورے بنود پڑھ لیجئے، پوری شکیں پڑھ لیجئے، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو جنت کی ضمانت دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، آپ کے لیے انگریزی حکومت کی نوازشات کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس کے اعترافات موجود ہیں کہ میں نے انگریزی حکومت اور ملکہ برطانیہ اور تاج برطانیہ کے مناقب اور ان کی وفاداری کے اندر ایک پوری الماری کتابوں کی لکھی ہوئی ہے، یہ اس کے اعترافات موجود ہیں۔ تو جی ہاں، اتنی کتابیں جو ہیں نا وہ میں نے لکھی ہوئی ہیں ان کے مناقب اور ان کے محامد کے اندر۔ تو جو ان کا وفادار تھا، ان کے پاس کیا تھا؟ یہ ہڈی تھی ان کے پاس، مال کی ہڈی۔ اس کو بھی اسی چیز نے گمراہ کیا، اس کو بھی اسی چیز نے گمراہ کیا، اور لوگوں کی گمراہی کا بھی یہی سبب بنتا ہے۔ لوگوں کو لالچ دیا جاتا ہے، لوگوں کو تحفظ دیا جاتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ چیز ہمیں مل رہی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ دین کی وجہ سے مل رہی ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ نہیں ہیں، یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ تم اس دین کو یہ نہ سمجھو کہ اس کے ساتھ تمہیں دنیا کی یہ چیز مل جائے گی، اس کے ساتھ تمہیں اللہ کی رضا ملے گی۔ ہاں، دنیا جو تمہارے مقدر کی ہے وہ تمہیں ملے گی،
وہ تمہیں ملے گی، وہ تم سے رہے گی نہیں. لیکن انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ کلا بل تحبون العاجلہ، جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہوتا ہے وہ ذرا پیچھے ہوتا ہے، اور جو شیطان چکمہ دیتا ہے وہ پہلے آگے ہوتا ہے، اور انسان پیچھے کو چھوڑ کر اگلے کی طرف چلا جاتا ہے. یہ جو ہے اصل پھندا ہے اور اصل جال ہے جو ان لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے، اور اسی پھندے اور جال میں پھنس کر دنیا اس کو مانتی ہے. اور آج جو اس کو فروغ مل رہا ہے اور اس کو تحفظ مل رہا ہے وہ یہ کہ یورپ کی شہریت، یورپ کے اندر حقوق انسانیت کا تحفظ اور ہیومن رائٹس کے اوپر ان لوگوں کو سارا کچھ جو وہاں دیا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ انہوں نے جب یہ پودا کاشت کیا تھا اور اس کی آبیاری کی تھی، پورے اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، اور آج بھی وہ اس کی آبیاری کر رہے ہیں اور اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں. ان کے بڑے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو دنیا کے پیچھے جائیں گے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. اور کیا ہوگا؟ لا یبتغی الا عرضا من الدنیا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے سامان کے لیے اپنا دین بیچ دے گا. یہ دین فروشی، ایمان فروشی اس دنیا کے لیے، یہ اس امت کا مرض ہے. اس وقت جو اس امت سے مراد ہے یہ پورے انسان جو اس وقت موجود ہے. الحمدللہ امت مسلمہ کے اندر الحمدللہ خیر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چنگاری موجود ہے. لوگ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جہالت بھی موجود ہے، اور لوگوں کے اندر اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. یہ جو 170 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، یہ بیچارے سارے کہاں دین کا علم رکھنے والے ہیں. تو یہاں میں آپ لوگوں کو جو آپ یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، جو علماء ہیں، میں آپ کو کہوں گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تاریخ کو بھی پڑھیے، اپنے منصب کو بھی دیکھیے، امت کے ضروری جو اس وقت مسائل ہیں ان کو بھی دیکھیے، اور اپنے منصب کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ کام علم کے بغیر، حلم کے بغیر، تحمل کے بغیر، عمل کے بغیر نہیں ہو سکتا. علم کے لیے حلم چاہیے، صبر چاہیے، اور حلم و صبر کے ساتھ ہی انسان اس علم کی خدمت کر سکتا ہے. جذباتی ہونا اور وقتی چیزوں سے منفعل ہو کر ان سے انسان جو ہے وہ ریئیکشن لے کر کوئی کام کرے، یہ اہل علم کا کام نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اس دور کے اکابر نے، شیخ ناصر الدین البانی، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عثیمین، کتنے حالات آئے لیکن یہ لوگ رد عمل کا شکار نہیں ہوئے. ان کے اندر استقامت تھی، ان لوگوں کے اندر حلم اور علم تھا، یہ لوگ اس کے اوپر قائم رہے. اس لیے ہمیں رد عمل کی نفسیات میں نہیں آنا چاہیے. یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ رد عمل کی نفسیات کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کے بعد ہمیں سب کو بھگتنے پڑتے ہیں ان کے نتائج. آپ رد عمل کی نفسیات سے نکلیں اور صحیح دین کے اوپر آگے بڑھیں اور صحیح دین کے اوپر قائم رکھیں، اور ان کی خدمات کا اعتراف ہم کرتے ہیں. میں تو خاص طور پر جب میں آیا تھا یہاں یونیورسٹی جامعہ سلفیہ میں تو میرے میزبانوں میں یہ تھے. والد صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا اپنے والد صاحب کی وجہ سے، تو مجھے چھوڑنے آئے تو ان کے ساتھ ہی انہوں نے ملاقات کروائی. حافظ صاحب کے سپرد کیا، حافظ عبداللہ صاحب بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ پڑھائیں گے. وہ مجھے پڑھاتے بھی تھے اور گھر سے کھانا بھی کھلاتے تھے، اور ان کو کہا کہ آپ ان کی تربیت کریں. تو ادب کی چاٹ لگانے میں ان کا حصہ ہے. مجھے جو ادب کی چاٹ لگی ہے نا اس میں شیخ ڈاکٹر سلیمان اظہر صاحب کا بھی حصہ ہے. شعر العجم کا مطالعہ انہوں نے مجھے کروایا. فارسی کی شدھ بود تھی، کہنے لگا شعر العجم مجھے پڑھو. تو اس جامعہ کے اندر میرے محترم بھائی شیخ یاسین ظفر صاحب جو اس جامعہ کے روح رواں ہیں، اور سچی بات ہے کہ جامعہ کا فخر ہے. تو میں ان سے کہوں گا کہ چمن میں بہار اب جو آئی ہوئی ہے یہ پود انہی کی لگائی ہوئی ہے، اور ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستان میں. یونس صاحب یاد ہے نا، خون شامل ہے، خون شامل ہے تزئین گلستان میں. ہاں، یہ چمن میں بہار آئی ہے، سچی بات ہے، اس میں خون بھی شامل ہے، اور ڈاکٹر سلیمان اظہر صاحب کا خون شامل ہے. اور آپ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تلخ باتیں، وہ اچھا نہ ہی آپ کو پتہ ہو، آپ کا دل صاف رہے، آپ کو نہ ہی پتہ ہو، لیکن ہیں تلخ باتیں بہت ہیں. لیکن وہ بات کہتی ہے، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو کپڑے گندے ہیں ان کو ڈھکا ہی رہنے دو، کیا چھوڑا ہے ان کو اٹھا کے ان کو دھونے کا، لوگوں کے سامنے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں. بہرحال سچی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو عزت دی ہے، عظمت دی ہے، جو مقام اور رفعت عطا فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انما الاعمال بالخواتیم. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. جب وہ یہاں ہوتے تھے تو ان کے اوپر یونیورسٹی کا اثر غالب تھا، اور پھر جب وہاں گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مدرسے کا اثر غالب کر دیا.
اللہ اکبر. یہاں تھے تو یونیورسٹی کا رنگ تھا, وہاں گئے تو مدرسے کا رنگ آ گیا, اور الحمدللہ وہاں جیلوں میں انہوں نے کام کیا, وہاں اداروں میں انہوں نے کام کیا. اور یہ جو کام تاریخ اہل حدیث کا اور تحریک تحفظ ختم نبوت کی تاریخ کا جو کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے, اس میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ معاون ہیں, لیکن سچی بات ہے قلم تو ان کا ہے, جگر تو ان کا ہے, سوز تو ان کا ہے, بیان تو ان کا ہے, ترتیب تو ان کی ہے. اللہ اکبر. یہ جو کام انہوں نے کیا ہے یہ اتنا عظیم الشان کام ہے کہ ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں, اور اللہ رب العزت کے حضور دست بدعائیں کہ اللہ اپنے اس بندے کی زندگی میں برکت فرما, ان کے علم و عمل میں برکت فرما. یہ اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ ہیں اور ان کے لیے سرمایہ افتخار ہیں. اللہ یہ ہماری پوری جماعت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں. اللہ تو ان کی حفاظت بھی فرما, ان کو صحت و عافیت کے ساتھ دراز زندگی بھی عطا فرما کہ یہ اپنے کام جو شروع کر چکے ہیں ان کو پورا کر سکیں. اور میں معذرت خواہ ہوں, انہوں نے تو بڑی معذرت کی ہے, لیکن میں ایک ہی کرتا ہوں کہ میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارک اللہ, بارک اللہ. اب ہم معذرت خواہ نہیں ہیں آپ سب, ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری ضرورت کا خیال فرماتے ہوئے اجتہاد فرمایا. اللہ آپ کو اس اجتہاد کا کئی گنا درجہ عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ دعا یہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے, اور دعا انسان کو اسی جذبے اور روح کے ساتھ کرنی چاہیے. جب بھی آدمی کرے پوری توجہ اور تضرع کے ساتھ کرے اور فقیر اور محتاج بن کے کرے. دعا کی روح یہ ہے فقر و احتیاج اور تضرع اور الحاح, چمٹ کے مانگنا, الذو چمٹ کے مانگو. اس لیے کارروائی کے طور پر دعا نہیں ہونی چاہیے, کارروائی کے طور پر دعا نہیں ہونی چاہیے. اور دعا جو ہے وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے. اس لیے اگر تو کارروائی کے طور پر دعا کرنی ہو تو پھر تو ہم یہی کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ دیں, اور اگر توجہ سے دعا کرنی ہوتی ہے تو پھر واقعتاً ہاتھ اٹھا کے دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہونے چاہیے. اللہم لک الحمد اولا وآخرا ولک الحمد ظاہرا و باطنا اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے, اس دین کی نعمت پر تیری تعریف, اس دین کی طرف ہدایت پر تیری تعریف, اس دین سے نسبت و تعلق پر تیری تعریف. اور یا اللہ صلوات و برکات ہوں سید الاولین والآخرین, تحیات و تسلیمات ہوں محمد الرسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین کی ذات بابرکات پر, جن کی نسبت سے اور جن کے وساطت سے اور جن کے تعلق سے یہ سارا شرف ہمیں نصیب ہوا ہے. اے اللہ تو بے شک بہت ہی منعم و مہربان ہے. اللہ تو نے یہ توفیق عطا فرمائی, تو نے یہ سعادت بخشی کہ ہمارے محسن, ہمارے محترم, ہمارے مربی, ہمارے بھائی شیخ ڈاکٹر بہاؤالدین سلیمان اظہر صاحب نے یہ عظیم کارنامہ سر انجام دیا. اللہ تو اسے قبول فرما. اس میں جتنے احباب کا جنہوں نے پہلے یہ کوششیں کاوشیں کی تھی, یا اس دور کے جو گمنام مجاہد اور کارکن تھے جنہوں نے اس کے لیے کوششیں کی, اللہ آج ان کے نام تو کسی کے ذہن میں نہیں ہیں, لیکن تیرے دفتروں میں پورا ریکارڈ موجود ہے. اللہ ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. یہ تیری شان ہے اللہ. وہ سارے کارکن, وہ سارے سپاہی تیرے رجسٹروں میں درج ہیں. اللہ ان سب کو بہترین جزا عطا فرما اپنی طرف سے, اور ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو ان کی خدمات ہیں, اس کے لیے یا اللہ انہیں بہترین بدلے عطا فرما. یا اللہ ان عظیم الشان ہستیوں کو بھی جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے, مباہلے کی دعوتیں قبول کی, مناظرے کیے, اور یا اللہ ان کے ساتھ مناظرے کر کے یہ جھوٹا دجال اپنے انجام کو پہنچا, اللہ ان کے بھی درجے بلند فرما. اور جو کارکن سپاہی تھے جن کو آج کوئی بھی نہیں جانتا, اے اللہ وہ بھی تیرے نام, وہ بھی تیرے ہاں محفوظ ہیں, اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. اور ہمارے محسن ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما کہ انہوں نے یہ پھول, یہ پتیاں اکٹھی کر کے ایک گلدستہ سجا دیا ہے, اسے ایک گلے سرسبت بنا دیا ہے. یا اللہ یہ جو محبتوں اور عقیدتوں کا اور رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت و تقدس اور ان کی عظمت اور ان کے ختم نبوت کے تاج و تخت کے حفاظت کے لیے جن لوگوں نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں ان سب کو انہوں نے ایک لڑی میں پرو کے ایک ہار بنا دیا ہے۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما، یہ صدقہ جاریہ بنا ان کے لیے، اور یا اللہ اپنی رضا کا اور ان کی نجات کا اور ہم محبت کرنے والوں کی بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہم کوتاہ کار ہیں، قصوروار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا چاہیے وہ ہم کر نہیں پاتے، لیکن اے اللہ جو اس کام کے لیے کوشاں ہیں، جن کی اس کے لیے قربانیاں ہیں، خدمتیں ہیں، ہم ان کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے آپ ان کو ان کے ساتھ ہی ملا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی دین کے خادموں کے ساتھ اور تحفظ ختم نبوت کے مجاہدوں کے ساتھ یا اللہ ملا دے، جن کے سرخیل ابو بکر صدیق ہیں اور پھر اس کے پیچھے ایک پوری فوج ہے علماء کی اور مجاہدین کی اور محققین کی، متخصصین کی، مناظرین کی۔ یا اللہ ان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، ان کو اونچے درجے عطا فرما اور پیارے نبی کا ساتھ اور ان کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ان میں ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر سلیمان صاحب کو بھی شامل فرما، اور یا اللہ ان کے ساتھ ہم گناہ گاروں کو بھی شامل فرما۔ اللہ اس ادارے کو قائم رکھ جس ادارے کی نسبت اللہ اکبر سلف کے ساتھ ہے، اور سلف میں سب سے پہلے سلف کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ان کے پیچھے پہلی صف ان کے خلفائے راشدین، ان کے اہل بیت صحابہ اور تابعین کی صف ہے، اور اس کے بعد پھر صفیں کھڑی ہوئی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر کعبے کی طرف رخ کر کے مسجد نبوی کی طرف متوجہ ہو کر یہ ساری صفیں بندھی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ان سب پہ رحمت نازل فرما، اللہ ان سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے ساتھ ملا دے، اور یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کی حفاظت کریں، تیرے دین کی حفاظت کریں، تیرے پیغمبر کے مشن کی حفاظت کریں، دعوت اور تیری توحید کا اعلاء، تیری سنت کا، تیرے نبی کی سنت کا احیاء اور اس کی پاسبانی اور اس کی شمع کو فروزہ رکھنا۔ اور یا اللہ جو اس کے خادم ہیں ہمارے شیخ مولانا ارشاد الحق صاحب، ان کی زندگی میں برکت فرما، صحت عافیت کے ساتھ ان اداروں کو برکت دے، جامعہ سلفیہ، دار القرآن، مرکز الدعوہ سلفیہ، جامعہ تعلیمات اسلامیہ اور جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن، جو اس علاقے کا پہلا ادارہ ہے، اوڈا والے سے شروع ہوا اور اس ساری سرزمین کو بھاگ لگے اس کی وجہ سے۔ یا اللہ ان اداروں کو قائم رکھ، ان کو برکت اور ترقی عطا فرما، جو لوگ ان میں خدمتیں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ اس کا صلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دے، اور جو نہیں مانگ سکے تیرے علم میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمیں صدق و اخلاص نصیب فرما، اللہ ہمیں صدق و اخلاص نصیب فرما، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہماری تقصیروں سے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان